کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں ایک خاص قسم کا وزن محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ کمرے میں ہو تو پتہ چلتا ہے؟ ہاں بالکل، اور آج ہم اسی چیز کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کر رہے ہیں، یعنی آنکھوں کی زبان۔ ہمارے پاس ایک تحریر بھی ہے اسی حوالے سے، آنکھوں کی زبان سے گفتگو کا فن۔ صحیح۔ تو یہ تحریر کہتی ہے کہ بات صرف لفظوں کی نہیں ہوتی۔ جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ جسمانی حرکات اور خاص طور پر آنکھیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اور تحریر کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں نا دنیا میں، وہ جانتے ہیں کہ آنکھوں کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس تحریر کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ ہنر کیا ہے، اسے کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ بالکل، چلے پھر اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ آخر آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ ہاں، لگتی چھوٹی ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ تحریر جو بتاتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں نا بات کرتے ہوئے، تو آپ کی بات زیادہ سنجیدہ لگتی ہے۔ اچھا۔ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ صرف توجہ کی بات نہیں، اس سے آپ کا وہ اعتماد بھی جھلکتا ہے۔ صحیح، اعتماد اور شاید خلوص بھی۔ بالکل، خلوص کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ سننے والے کو لگتا ہے کہ آپ واقعی ان سے مخاطب ہیں، ایک کنیکشن بنتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ صرف نظریں ملانا نہیں، بلکہ ایک طرح سے اپنی بات کی سچائی کا ثبوت دینا ہے۔ ہاں، یوں کہہ لیں، لیکن دیکھیں یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ تحریر اس پر کافی زور دیتی ہے کہ مسلسل گھورنا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو عجیب لگے گا۔ جی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے اگلا بندہ ظاہر بے آرام ہو جائے گا، ایسا لگے گا جیسے آپ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو پھر کیسے، کتنا دیکھنا ہے؟ مقصد ایک ہلکا پھلکا دوستانہ رابطہ ہے جس سے تعلق کا احساس ہو، ڈرانا نہیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں ایک توازن کا فن ہے۔ اور اسی فن کی ایک خاص تکنیک کا ذکر ہے تحریر میں جو مجھے بڑی دلچسپ لگی، وہ یہ کہ جملہ مکمل کرتے وقت آنکھوں میں دیکھنا۔ ہاں، یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ کیوں اتنا مؤثر ہے؟ بات ختم کرتے ہوئے ہی کیوں؟ دیکھیں، تحریر کہتی ہے کہ جب آپ اپنی بات ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے الفاظ کا اثر سب سے گہرا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ مخاطب کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ گویا آپ اپنی بات پر ایک مہر لگا رہے ہیں۔ اچھا۔ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر قائم ہیں، آپ مخلص ہیں، اور ساتھ میں اگر ہلکی سی مسکراہٹ ہو، نرمی ہو، تو تاثر اور بہتر ہو جاتا ہے۔ واہ، تو یہ صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ کب دیکھنے کا کھیل ہے۔ کیا اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ تحریر میں ذکر ہے نفسیاتی تحقیق کا۔ ایک تو وہ ڈاکٹر ایلبرٹ مہریبین والی بات کہ گفتگو میں الفاظ کا اثر صرف 7% ہوتا ہے۔ صرف 7%؟ یہ تو بہت کم ہے۔ ہاں۔ جبکہ لہجے کا 38% اور باڈی لینگویج جس میں آنکھوں کا رابطہ شامل ہے، اس کا اثر 55% تک ہوتا ہے۔ 55%؟ یعنی آدھے سے زیادہ اثر تو بنا بولے ہی ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ہارورڈ کی ایمی کڈی کا بھی ذکر ہے۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ خود اعتمادی دکھانے کے لیے آنکھوں کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ جو بڑے لیڈرز تھے وہ اپنی تقاریر میں، خاص کر اہم جملوں کے آخر میں، لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتے تھے۔ اچھا، تاکہ بات سیدھی دل میں اترے۔ جی بالکل، اس سے بات بہت زیادہ پر اثر ہو جاتی تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ تو پھر اس ہنر کو سیکھنا، اس کے عملی فائدے کیا ہیں؟ روزمرہ زندگی میں یہ کیسے کام آتا ہے؟ فائدے تو بہت واضح ہیں۔ پہلا تو وہی جو ہم نے بات کی کہ گفتگو میں اعتماد آتا ہے، لوگ آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر سوچیں، انٹرویو میں یا کسی اہم میٹنگ میں کتنا فرق پڑتا ہے، ایک پروفیشنل تاثر قائم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اگر کوئی استاد ہے، مقرر ہے، لیڈر ہے، کوئی بھی جو لوگوں پر اثر ڈالنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو یہ سمجھے لازمی ہے۔ یہ شخصیت میں ایک عجیب سی کشش پیدا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ ہنر سیکھنا چاہے تو کیسے سیکھے؟ کیا یہ قدرتی چیز ہے یا محنت کرنی پڑتی ہے؟ نئی تحریر کہتی ہے کہ اسے بالکل سیکھا جا سکتا ہے، پریکٹس کی بات ہے۔ اچھا، پریکٹس کیسے؟ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے سب سے آسان، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کریں اور اپنی آنکھوں میں دیکھیں۔ پھر روزمرہ کی جو عام بات چیت ہوتی ہے، دوستوں سے، گھر والوں سے، اس میں کوشش کریں کہ جملے کے آخر میں نظریں ملائیں، شعوری طور پر۔
آہستہ آہستہ عادت ڈالنی پڑے گی۔ جی، اور اگر کوئی تقریر یا پریزنٹیشن دینی ہے تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں نظریں چرا رہے ہیں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، اپنی غلطیاں خود دیکھنا۔ بالکل، اور دوستوں کے ساتھ مل کر بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ اصل بات ہے مستقل مزاجی کی، اور نیت صاف ہو، مطلب مخلص ہو کر کریں۔ گفتگو صرف لفظوں کا نام نہیں، آنکھوں کی زبان بھی اتنی ہی اہم ہے۔ شاید شروع میں تھوڑی کوشش کرنی پڑے، عجیب لگے، لیکن مشق سے یہ عادت بن سکتی ہے۔ اور یہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر سکتی ہے جن کی بات سنی جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے۔ تحریر نے یہ تو بتایا کہ کب اور کیسے دیکھنا ہے، جی، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی بات کرتے ہوئے نظر ہٹاتا ہے تو وہ دیکھتا کہاں ہے؟ اوپر، نیچے، دائیں طرف، بائیں طرف؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ان مختلف سمتوں میں دیکھنے کا بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نکتہ ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے کہ نظر ہٹانے کی سمت کیا بتاتی